السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ الرحمن را کی ترقیق کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں وہ لازماً سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی علمی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اور دوسری گزارش ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اس کو پھیلایا کریں، اس کام میں ہمارے حصہ دار بنیں، ہمارے معاون بنیں، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی تا قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے را کی تفخیم کے بارے میں پڑھا کہ را کن حالتوں میں موٹی ہوتی ہے، را کی وہ کون سی حالتیں ہیں جن میں را کو پر موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ الرحمن را کی ان حالتوں کے بارے میں بات کریں گے جن میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے، جن صورتوں میں را باریک پڑھی جائے گا۔ را 7 حالتیں ایسی ہیں جن 7 حالتوں میں را باریک پڑھی جاتی ہے، را کو باریک کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے را کے نیچے زیر ہو۔ جب قرآن پاک کے اندر را کے نیچے زیر آئے تو ایسی صورت میں وہ را باریک ہو، جیسے رزقن، را کے نیچے زیر ہے، اس زیر کی وجہ سے یہ را باریک پڑھی جائے گی۔ ایسے ہی تجری، یہ را کے نیچے زیر ہے تو اس زیر کی وجہ سے یہ را باریک پڑھی جائے گی۔ اور دوسری حالت جس میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے، را مشدد کے نیچے زیر ہو، وہ را جس کے اوپر شد اور ساتھ اس کے زیر آ جائے تو ایسی را بھی باریک پڑھی جاتی ہے، جیسے شری، را مشدد ہے اور اس کے نیچے زیر ہے تو اس زیر کی وجہ سے یہ را باریک پڑھی جائے۔ تیسری وہ حالت جس میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے، را ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے شرککم۔ یہاں 3 شرائط ہیں، اگر وہ 3 شرائط پوری ہوتی ہیں تو یہ را باریک ہوگی، وگرنہ کوئی ایک شرط بھی اگر ٹوٹ جاتی ہے تو یہ را پھر موٹی ہو جائے گی۔ وہ 3 شرائط کون سی ہیں کہ یہ جو را ساکین ہے نا، اس سے پہلے جو زیر ہے وہ زیر اصلی ہو، عارضی زیر نہ ہو۔ جیسے شرککم، آپ اس کو شرککم سے ملا کے پڑھ لیں تب بھی یہ زیر پڑھی جائے گی، پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں تب بھی یہ زیر پڑھی جائے گی، زیر کسی بھی صورت میں گرتی نہیں۔ تو زیر اصلی ہو، مستقل زیر ہو۔ اگر مستقل زیر ہوگی تو وہ یہ را باریک ہوگی، اگر زیر عارضی ہوگی تو پھر وہ را جو ہے وہ موٹی ہو جائے گی۔ اس کی دوسری مثال فرعون، یہ زیر اصلی کی مثال ہے، اور ارجع یہ جو ہے نا زیر عارضی کی مثال ہے۔ دوسری شرط، زیر اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ زیر اسی کلمے کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر تو را ساکن سے پہلے زیر اسی کلمے میں ہوگی تو وہ را باریک ہوگی، اگر زیر دوسرے کلمے میں چلی جائے تو وہ را پر موٹی پڑی جائے گی۔ اس کی مثال دیکھیں، اگر را زیر اسی کلمے کے اندر ہے، را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ زیر اسی کلمے میں ہے، جیسے فَأَنذِرْ، فَأَنذِرْ، یہ را ساکن سے پہلے جو رال ہے یہ اسی کلمے کے اندر ہے، تو اس وجہ سے یہ را باریک ہوگی۔
اور دوسرے کلمے کی مثال جیسے ربی ارجعون، ربی یہ الگ کلمہ ہے، ارجعون یہ الگ دوسرا کلمہ ہے، تو یہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں چلی گئی تو اس وجہ سے یہ را موٹی ہوگی۔ تو دوسری شرط یہ تھی کہ زیر اسی کلمے کے اندر ہو، اگر دوسرے کلمے میں چلی جائے تو پھر وہ را موٹی ہوگی۔ اور تیسری شرط، را کے بعد حرف مستعلیہ اسی کلمے میں نہ ہو۔ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زیر بھی ہے، ٹھیک، لیکن اس کے بعد حرف مستعلیہ بھی نہ ہو، پھر یہ را باریک ہوگی۔ اگر حرف مستعلیہ آ گیا اسی کلمے کے اندر تو پھر وہ را موٹی ہو جائے گی۔ جیسے ایک کلمے کی مثال کہ را ساکن کے بعد جو ہے اسی کلمے کے اندر اگر حرف مستعلیہ آ جاتا ہے میغصاد، یہاں پہ را موٹی ہوگی کیونکہ را ساکن کے فوراً بعد جو حرف مستعلیہ ہے وہ اسی کلمے کے اندر ہے۔ اور دوسرے کلمے کی مثال دیکھ لیں جیسے فاصبر صبرا جمیلا، یہ فاصبر را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، لیکن جو صاد ہے وہ دوسرے کلمے کے اندر آ رہا ہے، تو اب یہاں یہ را باریک ہوگی، کیوں؟ حرف مستعلی دوسرے کلمے کے اندر چلا گیا، اگر اسی کلمے کے اندر ہوتا تو پھر وہ را موٹی ہوتی، دوسرے کلمے میں ہے تو وہ را باریک ہوگی۔ تو یہ تین شرائط ہیں، زیر اصلی ہو، زیر اسی کلمے میں ہو، را کے بعد حرف مستعلیہ اسی کلمے میں نہ ہو۔ ان شرائط میں سے اگر کوئی شرط بھی ٹوٹ جائے تو را موٹی ہوگی، پر پڑی جائے گی۔ نمبر 4، چوتھی وہ حالت جس حالت میں را باریک پڑی جاتی ہے، را ساکن، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن، اس سے پہلے زیر، را ساکن، اس سے پہلے حرف ساکن اور اس سے پہلے زیر، جیسے حجر، حجر یہ را پہ ہم نے وقف کیا، را کو ساکن کیا، تو را ساکن سے پہلے جو جیم ہے وہ بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے، تو اس زیر کی وجہ سے یہ را بھی باریک ہوگی، اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ پانچویں حالت جس حالت میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے، را ساکن، اس سے پہلے یا ساکن ہو، جیسے دیکھیں خیر، یہ را کے اوپر ہم نے وقف کیا، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے والا حرف یا وہ ساکن ہے، اس سے پہلے زبر، بظاہر تو جو جس طرح کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن ہو تو اس سے پہلے اگر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، بظاہر تو اس را کو موٹا ہونا چاہیے لیکن یہ را باریک ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے تو پھر ہم اس سے پیچھے نہیں جائیں گے، اس سے پچھلا حرف دیکھیں گے ہی نہیں، اس کے اوپر زبر ہے کہ زیر ہے کہ پیش ہے کیا ہے۔ را ساکن سے پہلے جب یا ساکن آ جائے تو پھر ہم اس را کو باریک کرتے ہیں، پھر ہم اس سے پیچھے نہیں دیکھیں گے۔ تو یا خیر، را ساکن سے پہلے یا ساکن کو ہم اس را کو باریک پڑھیں گے۔ نمبر 6 پہ چھٹی وہ حالت جس حالت میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے، را ممالہ، یعنی وہ را جس پر امالہ کیا جائے۔ امالہ کا مطلب ہوتا ہے مائل کرنا، الف کو یا اور فتح کو کسرہ کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ ہود میں 12ویں پارے میں، یہ روایت حفص کے اندر صرف ایک ہی مثال ہے، مجریہا، یہ را کے نیچے کھڑی زیر ہے، اب جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ مجریہا پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، اس کو مجرے، یہ قطرے، ہمارے، میرے، یہ جو رے والی ہے نا، یا اس کے ساتھ مجریہا پڑھیں گے۔ تو یہ را ممالہ، امالہ والی را، جس را کے اوپر امالہ کیا جائے اس کو بھی باریک پڑھیں گے، مجریہا، ٹھیک ہے، اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ ساتویں وہ حالت جس حالت میں را کو باریک پڑھا جائے گا، را مرامہ مکسورہ، جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے گا۔ اب یہ چیز ہم پہلے پچھلی ویڈیو کے اندر سیکھ کے آئے ہیں کہ را مرامہ مضمومہ، اور اس ویڈیو میں اس سبق میں را مرامہ مکسورہ، مرامہ کا ہمیں پتا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ مرامہ جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے، مکسورہ کسرہ عربی میں زیر کو کہتے ہیں، جس حرف کے نیچے کسرہ ہو، زیر ہو، اسے مکسورہ بھی کہتے ہیں اور مکسور بھی کہتے ہیں۔ مکسورہ، را مرامہ مکسورہ،
زیر والی را پر جب روم کے ساتھ وقف کیا جائے تو وہ را بھی باریک پڑی جاتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے والفجری، والفجری، اب اس پہ جہاں ہم روم کے ساتھ وقف کریں گے تو اس زیر کی زیر کی جو را کی جو حرکت ہے، اس حرکت کو ہم تھوڑا سا پڑھ کے وقف کریں گے، ہلکا سا اس کو ادا کر کے پھر وقف کریں گے. جیسے والفجری ہے ری، اب یہ میں واضح طور پہ ری پڑھ رہا ہوں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اگر میں یہاں پہ روم کے ساتھ وقف کرتا ہوں تو پڑھوں گا والفجر، والفجر، والفجر. تو یہ جو میرے پاس بیٹھے ہوں گے ان کو محسوس ہوگا، ان کو پتا چلے گا کہ میں نے روم کے ساتھ وقف کیا ہے، کہ میں نے ہلکی سی جو را کی حرکت ہے، جو زیر ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے. تو یہ جو را مرامہ مکسورہ ہوگی، کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، تو اس زیر کی حرکت کو میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے، تو اس زیر کی وجہ سے یہاں پہ را مرامہ مکسورہ کی صورت میں جب روم کے ساتھ وقف کیا جائے گا تو یہ را باریک پڑی جائے گی. تو امید ہے یہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ. تو اگلی ویڈیو میں، اگلے سبق میں ہم مختلف فیہ رات کے بارے میں پڑھیں گے، ایسی را جن کو موٹا بھی پڑھا جا سکتا ہے اور باریک بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو کچھ پڑھایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.